آئیے ہم خداوند کے پاک کلام کو کھولیں، میرے ساتھ نکالیں یسایہ نبی کا صحیفہ یسایہ اس کا 9واں باب اور اس کی 6 اور 7 آیت۔ یسایہ 9واں باب اس کی 6 اور 7 آیت میں یوں لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آسمانی خداوند کی پاک حضوری میں تشریف رکھیں۔ کرسمس جیسا کہ کل کا خاص دن ہم سب نے منایا، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے سیکھا بھی کہ یہ آمد 6 جنوری تک آمد کے دن جو ہے یہ چلتے رہتے ہیں، یہ خوشیاں چلتی رہتی ہیں۔ سو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں ان سارے دنوں کے لیے جس میں وہ ہمیں بے شمار سال پہلے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے یہ پیشن گوئی یسایہ نبی نے کلام مقدس میں، یسایہ نبی کی معرفت کلام مقدس میں یہ پیشن گوئی قلم بند ہوئی، اور پیشن گوئی تھی اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا کیا کیا گیا؟ بخشا گیا۔ ہمارے لیے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ بے شمار سال پہلے کی بات ہے، ابھی خداوند یسوع مسیح کا کوئی پتہ بھی نہیں ہے، اور پہلے سے یہ پیشن گوئی یسایہ نبی نے قلم بند کی کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوگا یا ہوا، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ بیٹا تو پیدا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بہت شروع میں ہی بیٹے بخش دینے کی بات ہے، اور جو بخش دینے کا بات ہے وہ کلام مقدس میں جب ہم نگاہ دوڑاتے ہیں دیکھتے ہیں تو بخش گناہ کے باعث ہمیں بخشا گیا، جس کے لیے لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اس موت سے نکالنے کے لیے اور زندگی میں داخل کر دینے کے لیے وہ بیٹا ہمیں بخش دیا گیا۔ ہاللیلویا۔ گناہ کی مزدوری موت، اور موت میں سے زندگی میں دوبارہ سے داخل کرنے کے لیے وہ بیٹا جو ہمارے لیے تولد ہوا، ہم کو ایک بیٹا بخش دیا گیا، دے دیا گیا۔ خدا نے اپنی
کر دی. وہ اکلوتا جو اس کے پاس تھا، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اس لیے ہمیں وہ بیٹا دیا گیا، اس لیے وہ ہمیں بیٹا بخشا گیا، تاکہ ہم موت سے نکل کر زندگی میں دوبارہ سے داخل ہو جائیں. آدم کے گناہ کے باعث جو موت انسان پر حاوی ہو چکی تھی، اس لڑکے کے باعث جو یہاں پر جس کی پیشن گوئی یہ سایہ نبی کر رہا ہے، اس کے باعث دوبارہ سے ہمیں وہ زندگی ملنے کو ہے. ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور کیا وہ کہتا ہے، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی. ساری سلطنت آسمان اور زمین کا اختیار، کل کائنات کا اختیار بے شک وہی ہے جو اس کے پاس ہوگا. سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی. اور جب ہم خداوند یسوع مسیح پیدا ہوتے ہیں، آسمان پر اٹھائے جانے کو ہے، تو وہ کہتے ہیں آسمان اور زمین کا کل اختیار کسے دیا گیا ہے؟ مجھے دیا گیا ہے. خداوند یسوع مسیح خود فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. جس کے کندھے پر سلطنت ہوگی، وہی پیدا ہونے کے بعد فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے. اور کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے ایک پتا بھی زمین پر اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا. ایسی سلطنت اس کے ہاتھ میں ہے، ایسی قدرت اس کے ہاتھ میں ہے، ایسی قوت اس کے ہاتھ میں ہے، ایسا وہ جلال والا آنے کو ہے جس کی پیشن گوئی یسایہ نبی دیتا ہے. ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی. اور سلطنت کے ساتھ ساتھ، اچھا یہ سارا نام چل رہا ہے خداوند یسوع مسیح کی آمد کا، اس کا نام ہے یہ سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام کیا ہے؟ عجیب مشیر. اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، یہ بھی اس کا نام ہے. عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ. عجیب مشیر بھی وہ ہوگا، ابدیت کا باپ بھی ہوگا، سلامتی کا شہزادہ بھی ہوگا. یسایہ نبی کہتا ہے جو آنے والا ہے اس میں یہ ساری کی ساری خصوصیات ہوگی. اس لڑکے میں جو پیدا ہونے کو ہے، جو انسانی زندگی کے لیے، جو انسان کے لیے بخش دیا گیا، جو انسان کے لیے دے دیا گیا. عجیب مشیر. مشیر کا جو لفظ کا مطلب ہے وہ ہے مشورہ دینے والا، مشورہ دینے والا، ایڈوائزر.
کا آگے چل کے اس کو وہ اور زیادہ ڈکشنری میں کلیئر کر رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں رہنما، پھر لکھ رہے ہیں رہبر، رستہ دکھانے والا، راہ دکھانے والا۔ اور خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ راہ، حق اور زندگی میں۔ بے شک کوئی پہلے سے ہے، اور خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ راستہ بھی میں ہوں، حق بھی میں ہوں اور زندگی بھی میں ہوں۔ میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا، کوئی فردوس میں داخل نہیں ہو سکتا، کوئی زندگی نہیں پا سکتا، کوئی زندگی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ وسیلہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ صرف میں ہوں۔ عجیب خوشی ہے، اور وہ اس دنیا میں آیا جس کی ہم نے عید منا رہے ہیں، اور وہ ہمیں راستہ دکھاتا ہے۔ اور ہمیشہ زندگی میں دو ہی راستے ہیں، ایک اچھا، ایک برا۔ ہمیشہ الفاظ کی ایک متضاد ضد ہم بناتے ہیں، جب اچھا برا، اچھائی برائی، لعنت برکت، سارا یہ خداوند یسوع مسیح کی طرف جتنا بھی راستہ جاتا ہے وہ اچھائی، نیکی، برکت، بحالی، خوشحالی کی طرف جاتا ہے۔ اور یشعیاہ نبی کہتا ہے کہ اس کا نام عجیب مشیر، وہ راستہ دکھانے والا ہے، وہ ہمارا رہبر ہے، وہ ہماری زندگی ہے۔ عجیب مشیر، اس کا نام خدائے قادر۔ کیا نام اس کا؟ خدائے قادر۔ قادر کا مطلب ہے قدرت والا۔ اس نام میں کیا ہوگی؟ قدرت ہوگی، ایسی قدرت جو اندھوں کو آنکھیں دے، ایسی قدرت جو کوڑیوں کو پاک صاف کرے، ایسی قدرت جو بحالی دے، ایسی قدرت جو بہروں کو سننے کی برکت نعمت دے دے، ایسی قدرت جو لنگڑوں کو چلا دے، ایسی قدرت جس میں زندگی ہو۔ اس کا نام خدائے قادر ہوگا، قدرت والا ہوگا، حشمت والا ہوگا، جلال والا ہوگا۔ اس جیسا نام کوئی دنیا میں کوئی ہستی آنے والی نہیں۔ ایسا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، قدرت والا نام آنے والا، ایسا بیٹا وہ ہمیں بخش دیا گیا، ایسا بیٹا ہمیں دے دیا گیا جس نام میں قدرت پائی جاتی ہے، جس نام سے ابلیس ڈرتا ہے، جس نام سے معجزے ہوتے ہیں، جس نام سے برکت ملتی ہے، جس نام سے خوشحالی آ جاتی ہے، جس نام سے شادمانی آ جاتی ہے، جس نام سے تسلی کوئی ہم پاتے ہیں، خدائے قادر۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ ابدیت کا باپ۔ جو لڑکا ہمیں بخش دیا گیا، جو بیٹا ہمیں دے دیا گیا، اس کا نام خدائے قادر، ابدیت کا باپ۔
ابدیت ہمیشہ کے لیے ابد تک قائم رہنے والا، کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا، اس کی سلطنت کو، اس کے تخت کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ ابدیت کا باپ۔ اور زبور 72 جب ہم گاتے ہیں تو کیا گاتے ہیں؟ رہے گا نام سدا تیکر مسیح کا، رہے گا جب تلک سورج رہے گا، جب تک یہ آسمان زمین ہر چیز قائم ہے۔ یسوع کا نام، اس بیٹے کا نام جو ہمیں بخش دیا گیا، اس کا نام قائم و دائم رہے گا۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، انسان مٹ جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن اس کا نام ابدیت کا باپ، ابد تک رہنے والا، وہ قائم و دائم رہے گا۔ اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ سلامتی کا شہزادہ، خوشحالی لانے والا، امن لانے والا، خوشحالی لا کر انسان کو خوشحال بنا دے گا۔ اگر کوئی انسان مر رہا ہے، موت میں ہے، تو اس کو زندگی مل جائے تو کیسی خوشحالی ہے، کیسی برکت ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے بستر پر تڑپ رہا ہے، موت کی کشمکش میں ہے، مر رہا ہے، تو وہ نام جو یسایہ نبی کہہ رہا ہے آنے والا ہے، سلامتی کا شہزادہ، سلامتی لے کر آنے والا ہے۔ اس نام کے بغیر سلامتی نہیں، اس نام کے بغیر بحالی نہیں۔ ہم سب اس نام کے لیے جشن مناتے ہیں، عید مناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اپنی تیاریاں کرتے ہیں۔ کیا اس نام کو، اس کی قدرت کو، اس کی حشمت کو، اس کے جلال کو ہم جانتے ہیں؟ اور کیسی سلامتی کو لانا چاہتا ہے؟ ذرا ایک حوالہ دیکھیں گے اسی میں سے، یسایہ 11واں باب، یسایہ 6 آیت سے میں پڑھوں گا۔ بس بھیڑیا برا کے ساتھ رہے گا، اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا، اور بچڑا اور شیر بچہ اور پلا ہوا بیل مل جل کر رہیں گے، اور ننھا بچہ ان کی پیش روی کرے گا۔ گائے اور ریچھنی مل کر چلے گی، ان کے بچے اکٹھے بیٹھیں گے، اور شیر ببر بیل کی طرح بھوسا کھائے گا، اور دودھ پیتا بچہ سانپ کے بل کے پاس کھیلے گا، اور وہ لڑکا جس کا دودھ چھڑایا گیا ہو افائی کو بل میں ہاتھ ڈالے گا۔ ایسی سلامتی کو چاہتا ہے جو سلامتی کا شہزادہ، ہر اپوزٹ چیز کو، اس کا جو مخالف ہے ایک دوسرے کی، ان کو وہ ایک کرنا چاہتا ہے۔ اب
شیر کا اور بکری کے بچے کا کوئی جوڑ نہیں بنتا، کیونکہ شیر کی خوراک ہے گوشت، لیکن خدا جو سلامتی کا شہزادہ ہے ایسی سلامتی چاہتا ہے۔ اور وہ سلامتی کا شہزادہ کیا فرماتا ہے؟ تعلیم اس کی کیا ہے؟ اگر کوئی تیرے گال پر تمانچہ مارے تو تو کیا کر؟ دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ یہ سلامتی کے شہزادے کی تعلیم ہے۔ اگر کوئی تیرا کرتا لے تو اپنا چوکا بھی اسے دے دے۔ یہ اس کی تعلیم ہے، یہ وہ چاہتا ہے۔ وہ اچھی زبان چاہتا ہے، وہ اچھا اخلاق چاہتا ہے، وہ اچھی سوچ چاہتا ہے، وہ اچھا کردار چاہتا ہے، تب سلامتی ہوگی۔ عجیب خوشی، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ، اس کا کیا ہے؟ نام ہے اس کا۔ یہ ساری بلیسنگ، ساری برکت اس نام میں ہمیں ملتی ہے، اس قدرت والے نام میں، اس عظمت والے نام میں ہمیں یہ ساری بلیسنگز، برکات ملتی ہے۔ اور آگے کیا لکھا ہے 7ویں آیت میں؟ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ اس کی سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ ہر جگہ سلامتی ہوگی، گھر میں سلامتی ہوگی، رستے میں سلامتی ہوگی، اندر آتے سلامتی ہوگی، باہر جاتے سلامتی ہوگی۔ جو اس کو ماننے والے ہیں ان کے لیے ہر جگہ پہ کیا ہوگی؟ سلامتی ہوگی۔ اس لیے زبور نویس لکھتا ہے، زبور نویس کہتا ہے تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے۔ ایسی سلامتی کو زبور نویس سمجھ گیا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر میں آسمان پر چڑھ جاؤں تو تو وہاں بھی ہے۔ زبور نویس لکھتا ہے اگر میں پاتال میں بستر بچھا لوں، زمین کے اندر بستر بچھا لوں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ کیسی سلامتی ہے! جو شخص سلامتی کو سمجھ جاتا ہے، اس سلامتی کے شہزادے کو جان جاتا ہے، وہ ایسی باتیں کرے گا۔ وہ لکھتا ہے اگر میں صبح کے پر لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں، کہاں جا بسوں؟ سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ کیا کرے گا؟ میری رہنمائی کرے گا۔ وہاں بھی تیرا ہاتھ مجھے سنبھال لے گا۔ اگر آگ میں بھی لوگ ڈال دیے گئے تو خدا نے وہاں بھی سنبھال لیا۔ اگر پیچھے فوج ہے، آگے سمندر ہے، رستہ نہیں ہے، خدا نے اپنا دہنا ہاتھ وہاں پر بھی دکھا دیا۔ اور یہ سایہ نبی کیا کہتا ہے؟ ایسا بیٹا تمہیں ہمیں بخشنے کو ہے۔ عجیب خوشی، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ، اور اس کی سلامتی کی کیا ہوگی؟ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے
ابد تک حکمران رہے گا. جس طرح ہم نے پہلے میں نے عرض کیا زبور 72 رہے کا نام سدا دی کر مسیح. اس نام کو کوئی ہلا نہیں سکتا. اس کی قدرت کو کوئی ہلا نہیں سکتا. اس کی حشمت کو کوئی ہلا نہیں سکتا. داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا. اس کی حکمرانی ہمیشہ کے لیے ہے. اور لکھا ہے اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا. رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی. اور جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو بعد ہم پڑھتے ہیں کلام مجسم ہوا. وہ کلمہ خود ہمارے درمیان آ گیا. مقدسہ مریم سے جب سوال ہوتا ہے فرشتہ اسے کہتا ہے تو وہ کہتی ہے بیٹا کیسے ہوگا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یسایہ نبی کیا کہتا ہے؟ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی. اس کی قدرت یہ کرے گی. اس کا کلام یہ کرے گا. کلمہ مجسم ہوگا. میرے عزیزوں ہمارے لیے کلمہ مجسم ہوا. وہ اس دنیا میں آیا سلامتی کا شہزادہ، امن کا بانی، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، عجیب مشیر. اور وہ سارے کا سارا رستہ ہمیں دکھانے کے لیے آیا تاکہ ہم اس کی راہوں پر چلیں، اس کی مرضی کو پورا کریں اور عدالت کے دن ہم پاک دامن ہو کر اس کی اس بادشاہت میں، اس کی اس ابدیت میں جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، جہاں پر وہ کہتا ہے کہ جہاں میں ہوں تم بھی ہوگے. وہ ہمیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے. وہ ہمیں راستے میں نہیں چھوڑ دینا چاہتا. وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر جانے کو تیاری کے لیے کہتا ہے. ہم تیار ہوں اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا. رب الافواج کی غیوری یہ کرے گا. میرے عزیزوں اس کرسمس کے موقع پر، اس خوشی کے موقع پر جب ہم اس عید کو تو مناتے ہیں، اس جشن کو تو مناتے ہیں، کیا اس دن کی بھی تیاری کرتے ہیں جس دن کے لیے وہ آسمان پر دوبارہ اٹھا لیا گیا اور دوبارہ وہاں سے آنے والا ہے عدالت کے لیے؟ اور وہ بڑی صداقت سے عدالت کرے گا. وہ کسی کی طرفداری نہیں کرے گا. ہم جو کچھ یہاں پر کر رہے ہوتے ہیں وہ سب لکھا جا رہا ہے. ہماری ہسٹری لکھی جا رہی ہے. ہماری سارا بایو ڈیٹا لکھا ہوا ہے. ہم کب، کہاں، کیسے، کیوں، سارے سوال جواب ہے اس میں.
تو کیا ہم اس دن کی تیاری کر رہے ہیں جب وہ دوبارہ ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے؟ ہم اپنی زندگی پر غور کریں اور سوچیں اور اپنے آپ کو پرکھیں. سو آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو برکت دے.